دنیا میں سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ فن لینڈ کے ہیں۔ نیو یارک ٹائم کے سروے کے مطابق دنیا کے سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ فن لینڈ میں بستے ہیں۔ ان کی فی کس آمدنی یا پر کیپیٹا انکم کمپیریٹیولی زیادہ ہے، لیکن بہت سارے ملکوں سے کم بھی ہے۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لڑتے کم ہیں، انا پرست نہیں ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ فن لینڈ کی ایک اور چیز بھی بڑی مشہور ہے اور وہ ہے اس کا تعلیمی نظام۔ یہاں کے بچے دن میں صرف 3-4 گھنٹے پڑھتے ہیں، کوئی ٹیوشن وغیرہ نہیں پڑھتے، اور اسکول میں ان کی بریکس کافی لمبی ہوتی ہیں۔ یہ بچے اسکول میں ہر قسم کی گیم کھیل سکتے ہیں، اپنی پسند کی کوئی بھی گیم کھیل سکتے ہیں۔ لنچ ان کو فری دیا جاتا ہے۔ یہ کبھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کبھی چٹائی پہ، اور ایون کبھی لیٹ کر پڑھتے ہیں، اور ان بچوں کے اندر ایک عادت بن جاتی ہے کہ وہ خوش رہتے ہیں۔ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس عادت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور اس ریاست چونکہ وہ ویلفیئر سٹیٹس ہیں تو وہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ شاید یہ ساری چیزیں مل کر ان کو جو انفرادیت دیتی ہیں وہ ہے ان کی خوشی۔ ہوا، پانی اور خوراک کے بعد اس دنیا میں جو سب سے زیادہ انسان کے لیے ضروری ہے وہ ہے خوشی۔ خوشی ایک ایسا عنصر ہے جس سے انسان کی صحت جو ہے بہتر ہوتی ہے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کے تمام اعضاء، تمام آرگنز آپٹیمم یعنی فل کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب انسان خوشی سے عاری ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، تو اس کے یہ اعضاء، دل، گردے، جگر، یہ پوری طرح کام نہیں کرتے۔ جب یہ پوری طرح کام نہیں کرتے تو انسان کا جسم کبھی تندرست نہیں رہ سکتا، کمزور ہو جاتا ہے، اس کا نظام مدافعت کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ بیماریوں کی اماجگاہ بن جاتا ہے، اور اوسطاً اس کی زندگی خوش رہنے والے لوگوں سے کم ہوتی ہے۔ خوشی اور غم میں ایک فرق ہے۔ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور غم بانٹنے سے کم ہوتا ہے۔ جو شخص جتنی خوشیاں بانٹتا ہے اس کی اپنی خوشیوں میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے، اور غم جو ہے بانٹنے سے کم ہوتا ہے۔ لیکن ان میں ایک فرق ہے کہ خوشی آپ ہر ایک کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، غم آپ ہر ایک کے ساتھ بانٹ نہیں سکتے۔ غم صرف ان لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہیے جو شعور رکھتے ہیں، جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن خوشی ہر ایک کے ساتھ بانٹی جا سکتی ہے۔ خوشی منزل نہیں ہے، خوشی راستہ ہے۔ جو انسان یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ وہ اس وقت خوش ہوگا جب اس کو نوکری مل جائے گی، جب اس کو ترقی مل جائے گی، وہ اس وقت خوش ہوگا جب اس کا کاروبار عروج پہ ہوگا، وہ اس وقت خوش ہوگا جب اس کے پاس بہت ساری سہولیات ہوں گی، گھر ہوگا، گاڑی ہوگا۔ یقین جانیں اگر آپ اس انتظار میں ہیں تو آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ خوشی آپ سے جسٹ ایک فیصلے کی محتاج ہے۔ جس دن آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے خوش رہنا ہے، بلا وجہ خوش رہنا ہے، ہر وقت خوش رہنا ہے، تو پھر آپ خوش رہتے ہیں۔ خوشی کے لیے آپ کسی موقع کا انتظار نہ کریں، خوشی کے لیے آپ کسی واقعے کے ہونے کا انتظار نہ کریں، خوشی کے لیے آپ بھی کسی انسان کا انتظار نہ کریں۔ خوشی آپ کی اندر کی ایک کیفیت کا نام ہے جو کسی وقت بھی آپ اپنے اوپر طاری کر سکتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے اس دور میں جرمنی میں لوگوں کو جیل میں، کنسنٹریشن سیل میں ڈال دیا جاتا تھا، ان سے جبری کام لیا جاتا تھا، اور جب وہ کمزور ہو جاتے تھے تو ان کو کسی گڑھے میں کھڑا کر کے ان کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی، ان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اس کیمپ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا وکٹر فرینکل۔ وکٹر فرینکل کے ماں باپ کو، اس کے
دوستوں کو، اس کے رشتہ داروں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ اب اس کو پتا تھا کہ کمزوری اس کی موت ہے اور طاقت، تندرستی اس کی زندگی ہے۔ بھلا کیسے اس ماحول میں جہاں موت نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جہاں ارد گرد لوگ جو ہے رو رہے ہیں، انسانوں کی چیخیں ہیں اور ہر طرف افسردگی ہے، ایک انسان کیسے تندرست اور توانا رہ سکتا ہے؟ پھر اس کے ایک تصور آیا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں جو ہیں ان میں زنجیریں ہیں، اس کا جسم قید میں ہے، لیکن اس کی سوچ آزاد ہے۔ سوچ کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی سوچ میں ایک خواب بسایا، ایک ایسا خواب کہ وہ آزاد ہو گیا ہے اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین زندگی گزار رہا ہے، جو اس کو خوشی دیتا تھا، جو اس کو ہر لمحہ مسرت دیتا تھا۔ اس خواب نے اس کو زندہ رکھا، اس خواب نے اس کو خوشیاں دی اور اس کی وجہ سے وہ توانا اور تنومند رہا اور ان کی موت کی سزا سے وہ بچ نکلا۔ نہ صرف وہاں سے وہ زندہ نکلا، بلکہ وہ خواب جو اس نے بار بار دیکھا تھا وہ بھی اس کا پورا ہوا۔ خوشی ایک مائع کی طرح ہے، پانی کی طرح ہے۔ وہ پانی جو کسی بھی برتن میں جائے تو ڈھل جاتا ہے، برتن چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، برتن عام سا ہو قیمتی ہو، اس کے اندر وہ ڈھل جاتا ہے۔ خوشی بھی اس طرح ہر جگہ پہ آ سکتی ہے، بڑے محلات میں بھی آ سکتی ہے اور جھوپڑی میں بھی آ سکتی ہے۔ خوشی مخمل کے کپڑوں میں بھی آ سکتی ہے اور پھٹے ہوئے پرانے لباس میں بھی آ سکتی ہے۔ خوشی بڑے سے بستر پہ سونے والے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور خوشی اس شخص کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو چٹائی پہ سوتا ہے۔ خوشی پیدل چلنے والے انسان کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور خوشی اس شخص کے پاس بھی آ سکتی ہے جو بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک کوا جو ایک درخت کی ٹہنی پہ بیٹھا تھا اور وہ بہت خوش تھا کہ وہ بہت خوبصورت پرندہ ہے، لیکن ایک دن اس کی نظر ایک تالاب میں، ایک ندی میں ایک خوبصورت ہنس راج ایک بگلے پر پڑی جو دودھ کی طرح سفید۔ کوے کو محسوس ہوا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ وہ اس بگلے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ بگلے تم کتنے خوش قسمت ہو کہ میں کالا، میری چونچ بھی کالی، میرے پاؤں بھی کالے، اور تم سفید، تم کتنے خوش ہو۔ بگلے نے کہا کہ میں واقعی بڑا خوش تھا، لیکن ایک دن میری نظر طوطے پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ میرا تو صرف ایک رنگ ہے اور وہ بھی سفید ہے، اس کے تو دو رنگ ہیں۔ کوے میں ایک تجسس پڑا اور وہ طوطے کو دیکھنے گیا کہ وہ طوطا کیسا ہوگا۔ طوطے سے ملا اور طوطے کو دیکھا کہ واقعی اس کے تو بڑے خوبصورت رنگ ہیں، سبز بھی ہے، ہرا بھی ہے۔ طوطے کو کہا کہ تمہارے اتنے خوبصورت رنگ ہیں، تم تو بڑے خوش قسمت ہو، تم تو بڑے خوش ہوگے۔ طوطے نے کہا کہ میں واقعی بڑا خوش تھا، لیکن ایک دن میری نظر ایک مور پر پڑی، میں نے دیکھا میرے تو صرف دو رنگ ہیں اور مور کے تو رنگ ہی رنگ ہیں، اس کے اندر تو 12-14 رنگ ہیں۔ تو کوے میں ایک تجسس پڑا کہ اب جا کے مور کو بھی دیکھیں۔ اس نے مور کو دیکھا تو واقعی اس نے کہا کہ اللہ نے اسے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کے اندر ہر رنگ پایا جاتا ہے، کیا خوبصورت پر ہیں۔ تو اس نے مور سے کہا کہ تم کتنے خوش قسمت ہو، تم تو بڑے خوش ہوگے کہ تمہیں قدرت نے بڑے رنگ دیے ہیں۔ اس نے کہا کوے میاں واقعی رنگ ہیں، رنگ قدرت نے مجھے دیے ہیں، لیکن میں خوش نہیں ہوں۔ میں جب بھی سامنے آتا ہوں لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لوگ مجھے بھگا بھگا کے پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں، مجھے پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیتے ہیں۔ آج بھی میں اس چڑیا گھر میں ایک پنجرے میں قید ہوں،
میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کتنے خوش قسمت ہو، جہاں چاہو چلے جاتے ہو، گھر کی منڈیر پہ تم بیٹھتے ہو، بازاروں میں تم گھومتے ہو، گھروں میں تم گھومتے ہو، کوئی تمہیں پکڑنے والا نہیں ہے، تم کتنے خوش قسمت ہو، ان آزاد فضاؤں میں پھرتے ہو۔ اسی طرح ہمارے ناخوش ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے ہم حسد کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی قدرت نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ حقیقی خوشی اندر سے باہر جاتی ہے، پائیدار خوشی اندر سے باہر جاتی ہے۔ انسان خوشی باہر سے نہیں لیتا بلکہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ Man doesn't borrow the happiness from the outside. It creates, it synthesizes the happiness inside. انسان کے جسم میں، انسان کی روح میں، انسان کی سوچ میں ایسی کیپیسٹی ہے کہ وہ خوشی کو خود جنریٹ کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ خوشی بہادری میں ہے، بزدل انسان کبھی کوئی زندگی نہیں جیتا۔ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ بزدل روز مرتا ہے، کبھی وہ جیتا نہیں ہے، اور بہادر کبھی نہیں مرتا مگر ایک دفعہ۔ خوشی خوف سے آزادی حاصل کرنے میں ہے۔ خوف انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ خوف کس چیز کا خوف؟ انجانے کا خوف، معیشت کے خراب ہونے کا خوف، لوگوں کا خوف، آنے والے واقعات کا خوف، موسموں کا خوف، ہر چیز کا خوف انسان کو دبا کے رکھ دیتا ہے، اس کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ خوشی تعصب اور حسد سے بچنے میں ہے۔ خوشی انا کو کم کرنے میں ہے۔ خوشی انسانوں کے ساتھ والہانہ محبت میں ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان خوشی کو پیدا کرتا ہے اور وہ لوگوں کو دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوشیاں بانٹنے والا بنا دے۔